عبدالجبار رنگریز صاحب، ان کا سوال ہے نکاح مسیار کسے کہتے ہیں؟ نکاح مسیار در حقیقت یہ نکاح کی ایک ایسی شکل ہے جس کو موجودہ دور میں رائج کر دیا گیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نکاح مسیار کو اگر اصل شرعی نکاح کی شرطوں پر انجام دیا جائے سوائے چند چیزوں کے جس میں تنازل کر لیا جاتا ہے، اصل میں نکاح مسیار اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح ویسے ہی ہوتا ہے جو اصل شرعی نکاح ہوتا ہے، لیکن بیوی مثال کے طور پر نان و نفقہ سے تنازل کر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھ کو صرف بحیثیت شوہر آپ سے تعلق رکھنا ہے، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی اور آپ مجھ کو خرچہ اور یومیہ نان و نفقہ نہ دیجیے، میں اس سے تنازل کرتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ رہوں گی یا آتی جاتی رہوں گی آپ کے گھر پر۔ اس طرح کے شرائط ہوتے ہیں۔ اگر محض یہی شرط ہے، یہی فرق ہے، تو نکاح مسیار کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن نکاح مسیار کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ نکاح طلاق کی نیت سے نہ کیا جائے، یعنی نکاح کرتے وقت طلاق دینے کی نیت نہ ہو دونوں میں سے کسی کے اندر بھی۔ ایسے ہی نکاح مسیار میں اگر کسی نے اس وجہ سے نکاح کیا ہے کہ صرف نکاح کرے گا، بچوں کی ولادت اور انجاب کا معاملہ نہیں ہوگا، تو بھی یہ نکاح باطل ہے۔ لہذا نکاح مسیار جو ہے جس میں چند شرطوں کا تنازل ہوتا ہے، اس میں بچوں کی پیدائش مشروط ہے، اس کو وہ شرط لگائی جائے گی، دونوں میں نکاح ہمیشہ باقی رہنے کا عہد کیا جائے گا، الا ایک ہی عام نکاح میں کبھی جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ صورت پیدا ہو جائے، بچے پیدا ہوں گے، اور اسی طریقے سے نکاح کے دوسرے شرائط جو ہیں وہ اس میں مکمل کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر دو گواہ ہوں گے، لڑکی کی جانب سے ولی ہوگا، اور ایسے ہی نکاح کا اعلان کیا جائے گا، باقاعدہ عام نکاح میں جو اعلان کیا جاتا ہے ویسے ہی اعلان کیا جائے گا۔ تو اصل نکاح شرعی اور نکاح مسیار میں فرق جو ہے، یہ جو نام کا فرق ہے، یہ در حقیقت صرف اس بنیاد پر یہ فرق کیا گیا ہے کہ لڑکی اپنے بعض حقوق سے تنازل کر لیتی ہے، نان و نفقہ نہ لینے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے حقوق سے کوئی تنازل کر لے جو حقوق نکاح کی شرطوں میں سے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نکاح درست ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں پائی جانی چاہیے جو اصل نکاح میں ہوتی ہیں، تب یہ صحیح ہے۔ ورنہ اصل یہی ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو نکاح مسیار کا نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل نکاح کے طریقے پر نکاح کیا جائے، اور نکاح کے پہلے بیوی بذات خود یہ بات اپنے پاس سے رکھ سکتی ہے کہ میرے یہ شرائط ہیں، جو نکاح کے شرطوں کے علاوہ اس کے اختیاری چیزوں میں تنازل کے مسائل ہوں، تو اس طرح کی چیزیں اصل نکاح میں بھی کی جا سکتی ہیں، لہذا اس کو الگ سے نام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیفیت کے فرق کی وجہ سے یہ نام دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جو مروجہ نکاح مسیار ہے جو اس وقت چل رہا ہے، وہ یقیناً فساد کا باعث ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ جو طریقہ اس وقت چل گیا ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر اعلان نہیں کیا جاتا نکاح کا، اور ایسے ہی بسا اوقات ولی کی شرط نہیں ہوتی، بسا اوقات گواہ نہیں ہوتے۔ اس طرح کی جو چیزیں کی جاتی ہیں یہ حقیقت میں نکاح کے باطل ہونے کے لیے کافی ہیں۔